نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمانی ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے مومنین اور تمام مومنات پر فرض فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی حکم کرتا ہے تو اس حکم سے پہلے ذہن سازی کرتا ہے، ہمارے دلوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس حکم پر عمل پیرا ہوں اور خوشی کے ساتھ ہوں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بڑے ہی پیار اور محبت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اور کی ذہن سازی پہلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مومناؤ، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ پہلے تو ذہن بنا دیا اس بات کا کہ روزے فرض کر دیے گئے، پھر اس کے بعد مزید ذہن سازی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے آنے والے لوگوں پر، تم سے پہلے آنے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگزار بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، ابھی کچھ دن باقی ہیں، اور رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو مہینہ اللہ تعالی ہمیں تحفتاً عنایت کرتے ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، حقیقی ثمرات، اس کی جو غرض غایت ہے فرض کرنے کی، اللہ تعالیٰ وہ ثمرات بھی ہمیں عطا کریں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مومنین کے سامنے جب کوئی آیت اللہ تعالیٰ کی تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، جب نصیحت ان کو کی جاتی ہے، تو وہ اندھے اور بہرے بن کر آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ اس حکم پر، اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم روزے رکھتے ہیں، 30 سال 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، عمریں گزر گئی روزے رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہمارے لیے فرض کیوں فرما دیا؟ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا، تدبر کیا، سوچا اس بات کو؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں مشقتوں میں ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا غور و فکر کیا کبھی اس بات پہ؟ اس بات کو سوچا ہم نے کہ کیوں اللہ تعالیٰ شدید گرمیوں بھی ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھوا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بس صبح تم کھانا پینا چھوڑ دینا، شام کو جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد کھانا، رات کو کھاتے رہو لیکن دن کو نہیں کھانا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیوں فرما دی ہے؟ اگر ہم نے اس بات کو سمجھا ہے، اس بات پر غور کیا ہے، تدبر کیا ہے اور روزے بھی رکھے ہیں ساتھ، پھر تو یہ مبارک ہے۔ لیکن اگر ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا، اس بات کو سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اور اس بات کی حقیقت تک ہم پہنچے ہی نہیں کہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے ثمرات ہم نے حاصل ہی نہیں کیے، پھر تو یہ روزے رکھنا بس ثواب کی حد تک ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے ان روزوں سے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں روزے تو رکھتے ہیں، زندگیاں نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب کوئی حکم دیتے ہیں کسی بات کا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں اور مشقتوں میں، پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمارے تزکیے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہماری آخرت کو روشن کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے سامنے سجدہ کرو. اب اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دینا، بالکل جھک جانا، انسان اگر اس بات کو سوچے ایک عاجزی والی، بے بسی والی حالت ہوتی ہے. جسمانی اعتبار سے اگر انسان اس عمل کو سوچے کہ میں بس جھک رہا ہوں، اپنا سر، اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر رگڑ رہا ہوں اس کو، تو جسمانی اعتبار سے ایک مشقت والا کام محسوس ہوتا ہے. لیکن بندے کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ جب بندہ ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان بالکل سمجھ لیجئے کہ ہم کلام ہو جاتا ہے. تو انسان کو پھر سجدے میں ایک عجیب سی کیفیت، ایک عجیب سا سرور اور ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا ہے. انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے سجدے کی حالت میں کہ مجھ پر اور میرے قلب پر سکینت نازل ہو رہی ہے. عجیب سا لطف آتا ہے سجدے کرنے میں جب اس حقیقت کو بندہ جان جاتا ہے کہ سجدے میں مجھے حاصل کیا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ رمضان کے روزے، یہ بھوک اور پیاس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشقتوں میں ڈالنے کے لیے ہم پر فرض نہیں کیا، یا صرف ثواب ہی کمانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگیوں کو سنوارنے کا، سدھارنے کا، زندگیوں کا رخ بدلنے کا اور انسانوں کو پرہیزگزار بنانے کے لیے یہ مہینہ جو ہے ہم پر فرض کیا گیا ہے، تحفتاً ہمیں عطا کیا گیا ہے. تو مقصد حاصل ہو جائے گا روزہ رکھنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی لیے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگزار بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو حد الامکان بچانے والے بن جاؤ. ہر وقت دل میں تم یہ احساس لیے ہوئے پھرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل کبھی غافل نہ ہو. ہر وقت اللہ کا ہم ذکر کرتے رہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، اللہ کو دل ہی دل میں یاد کرتے رہیں. رمضان آنے والا ہے. رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے. سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بار بار پڑھے جانے والی کتاب کو، اللہ کے کلام کو نازل کیا گیا. ہدی للناس، یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے. یہ بالکل واضح اور صاف راستہ انسان کو دکھاتی ہے جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں. یہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیتی ہے، نیکی اور بدی کو بالکل واضح کر کے رکھ دیتی ہے. انسان کے لیے بالکل سیدھا اور صاف راستہ اس کے سامنے رکھ دیتی ہے، بشرطے کہ انسان اس کلام کو پڑھے، قرآن کو سمجھے. صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں سورہ بقرہ پڑھنے میں 2.5 3 سال لگ جاتے تھے. حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ 2.5 سال ان کو لگ جاتے تھے سورہ بقرہ پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، اس کو سمجھنے میں. وہ یہ نہیں تھے کہ بس تلاوت کرتے اور ثواب حاصل کرتے جاتے، بلکہ قرآن کو وہ پڑھتے تھے، سمجھتے تھے اور عمل کرتے چلے جاتے تھے، تب آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے، مسجد نبوی میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں جبیر ابن مطعم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ صحابہ آپس میں قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، قرآن کی کچھ آیات کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور نورانی چہرہ بشاشت سے کھل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، مسکرا دیے اور ان کے پاس پہنچے اور اسے کہا سوالیہ انداز میں، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے؟
کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر خوشیاں مناؤ، کیونکہ یہ قرآن جو تمہارے پاس ہے اس کا ایک سرا تو تمہارے ہاتھوں میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد جب قرآن سے تم ہدایت حاصل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارا نفس کبھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، تم کبھی بھی تباہ اور برباد ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ رمضان کی یہ عظمت قرآن کی وجہ سے، لہذا رمضان آنے والا ہے، ارادہ کریں ہم سب، تہیہ کریں ہم سب کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے جتنا بھی نصیب ہو، اور اس رمضان کے لیے خصوصاً ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگوں سے گزارش یہ ہے کم سے کم 30واں پارہ قرآن پڑھیں، لیکن سمجھ کر پڑھیں، تلاوت پورے قرآن کی کریں، تراویح میں بھی پورا قرآن سنیں، لیکن کم از کم 30واں پارہ قرآن کا سمجھ کر تفسیر کے ساتھ پڑھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، مفتیان کرام کے پاس بیٹھیں اور ان کے پاس جا کر قرآن کی تفسیر سنیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھیں، قرآن کا علم حاصل کریں۔ اس رمضان میں بھی پہلے جو ہماری زندگی میں کئی رمضان گزر چکے ہیں، ہماری پلاننگ ویسے ہی نہ ہو کہ سونے کا ٹائم ٹیبل ہمارا کہاں پہ کس جگہ پہ کیسے ایڈجسٹ ہوگا، کیسے فکس ہوگا، ہم اپنی نیند کو کس طرح پورا کریں گے، اس فکر میں نہ رہیں، بلکہ اس فکر میں رہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو پھر اس رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچانے والے بن جائیں، پرہیزگزاری والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اپنی زندگیوں کا، اپنے خیالات کا، اپنی سوچ کا، اپنے اعمال کا رخ ہم کس طرح عین قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ اس رمضان میں بھی صرف ہمیں اس بات کی فکر لاحق نہ ہو کون کون سے کھانے کھائیں گے، سحری میں کیسا کھائیں گے، افطار میں کیا پکائیں گے، کتنے قسم کے پکوان ہمارے دسترخوان پہ سجیں گے، یہ فکر ہمارے ذہن پر غالب نہ رہے، بلکہ پلاننگ کریں ابھی سے کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کا علم حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآنی احکامات کے مطابق، سنتوں کے مطابق اس رمضان کو گزارنے والے بنیں، اور حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سے کوئی بھی گناہ نہ ہو، حتی الامکان کوششیں کریں اس رمضان میں ہمارا ایک لمحہ بھی کسی لغو اور فضول کام میں ضائع نہ ہو، فضول باتوں میں ضائع نہ ہو۔ اس رمضان میں خوب بڑائی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کریں، آپس میں ڈسکس کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، آپس میں مذاکرے کریں قرآن کے، آپس میں مذاکرے کریں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے واقعات پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں، اور اپنی زندگیوں کو اسی مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے معاشروں کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کی کوشش کریں اور عظیم بننے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو سنواریں، خوبصورت بنائیں، اپنے اہل و عیال کی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں، ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر پڑھیں گے، لازماً پڑھیں گے، اور اس رمضان تہیہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں کہ تقوی حاصل کر کے رہیں گے، پرہیزگزار بن کے رہیں گے، اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، ہماری زندگیوں کو پرہیزگزاری والی زندگیاں بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ نفع بخش علم ہمیں حاصل کرے قرآن و سیرت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے رخ کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو تقوی سے بھر دے۔ السلام علیکم